محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ہمارا نورانی قاعدہ مکمل ہوا اور ہم نے سیکھا کہ کہاں پر کتنا کھینچنا چاہیے اور کتنا نہیں کھینچنا چاہیے، لفظ اللہ کے نام کو کہاں پر موٹا پڑھنا چاہیے اور کہاں پر باریک پڑھنا چاہیے، اور اس کے علاوہ حروف قمری کیا ہیں، حروف شمسی کیا ہیں، مد متصل کیا ہے، مد منفصل کیا ہے، حروف لین، حروف مدہ، اور تنوین اور نون ساکن کے قاعدے اور تنوین اور نون ساکن کی پہچان۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں، میم ساکن کے قاعدے، اور وقف کہاں پر، علامات وقف کہاں پر کرنا چاہیے، کہاں پر نہیں کرنا چاہیے، اور کس طریقے سے پڑھنا چاہیے، کون سے حرف کو کتنا کھینچیں، کون سے حرف کو کتنا نہ کھینچا جائے، یہ ساری چیزیں ہم نے ماشاءاللہ نورانی قاعدے میں پڑھا۔ شاید آپ کو فائدہ بھی پہنچا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے اس کام کو ذخیرہ آخرت بنائے، آپ کو سیکھنے کا ذریعہ بنائے۔ بہرحال اب اس کے بعد جو قواعد ہم نے نورانی قاعدے میں پڑھے ہیں، اب اسے قرآن میں اپلائی کرنا ہے۔ ہم نے وہاں پر ہجے کیا، رواں پڑھا اور اس کے اندر قاعدے پڑھے، اب اسے قرآن میں ہم لوگ اپلائی کریں گے کہ قرآن میں کس طریقے سے ہم لوگ اپلائی اسے کر سکتے ہیں، کیسے نورانی قاعدے میں سیکھے ہوئے قواعد کو یہاں پر پڑھ سکتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں بتا دوں کہ آپ لوگ قرآن صحیح پڑھنا سیکھیں، فرض ہے قرآن پاک کا صحیح پڑھنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض لوگ قرآن پڑھیں گے، قرآن ان پر لعنت کرے گا۔ اگر آپ لوگ تجوید کے بغیر قرآن پڑھتے ہیں، کوالٹی کے بغیر کوانٹٹی پر اگر آپ توجہ دیتے ہیں، تو پھر آپ کا پڑھنا بیکار ہے۔ اس لیے کہ دنیا کا کوئی بھی آدمی اس کے نام کے خلاف، مثال کے طور پر تبارک کو مبارک کہا جائے تو کبھی تبارک پلٹ کر نہیں دیکھے گا، اس لیے کہ اسے مبارک کہا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ قرآن پاک کو غلط سلط پڑھتے رہیں گے تو آپ کے کھاتے میں اور آپ کے اکاؤنٹ میں نیکیاں بالکل نہیں ہوں گی۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی برے وقت کے لیے 10,000 روپے جمع کیا، اور جب آپ کے اوپر وقت آیا، اب ضرورت پڑی، آپ نے اپنی تجری کھولا یا بینک اکاؤنٹ میں آپ نے دیکھا تو وہاں پر 5,000 روپے ہیں، تو آپ کے اوپر کیا گزرے گی وہ اسی وقت معلوم ہوگا جس وقت آپ کا نقصان ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ یہاں پر قرآن پاک کی خوب تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ خوش فہمی میں بھی ہیں کہ ہم لوگ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، ذخیرہ آخرت ہوگا۔ بس اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اپنے فضل کا معاملہ فرمائے۔ لیکن جہاں تک قانون کی بات ہے، آپ یہاں پر 10 قرآن آپ نے پڑھے اور وہاں جا کر دیکھا تو آپ کے اکاؤنٹ میں ایک بھی قرآن نہ تھا، یا تھا تو ایک یا آدھا قرآن تھا جو صحیح آپ نے پڑھا تھا، وہ آیات تھیں اور کوئی آیت آپ کے اکاؤنٹ میں نہیں تھیں، تو پھر آپ کی آخرت کے متعلق آپ کتنے فکر مند ہوں گے۔ تو یہی حال کل قیامت کے دن کا ہونے والا ہے۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ نورانی قاعدے کو آپ حضرات کے لیے پڑھوں اور نورانی قاعدے کو صحیح تلفظ کے ساتھ ایک ایک تختی ڈالوں، اور میں نے ڈالا الحمدللہ۔ اب آپ پر منحصر ہے کہ آپ لوگ کہاں تک اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں اور خود بھی پڑھیں اور جو ہے سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں۔ میں نے جو کیا ہے، نورانی قاعدے کو پڑھا ہے اور ڈالا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے کئی افراد کو سکھا دے اور میرے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ بہرحال یہ چند باتیں میں نے قرآن پاک کے شروع کرنے سے پہلے آپ کے سامنے کر دی ہیں۔ انشاءاللہ کبھی ویڈیو بھی بنا کر ہم لوگ کریں گے۔ تو آئیے ہم لوگ جو نورانی قاعدہ پڑھ چکے ہیں اسے سورہ فاتحہ میں اپلائی کرتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے اعوذ باللہ پڑھیں، اس کے بعد سورت کا نام پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ الفاتحۃ مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہاں پر میں نے کئی لوگوں کو دیکھا الحمد للہ رب العالمین پڑھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ پوری طرح تجوید کے ساتھ اور معروف پڑھیں۔ کبھی کوانٹیٹی پر آپ دھیان نہ دیں کہ میں 10 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لوں گا۔ آپ پھٹی نوٹ لے جا کر بینک میں دیں گے تو آپ کو 10 کی نوٹ کے بدلے 8 روپے ملیں گے۔ اسی طریقے سے آپ قرآن پاک الٹا سیدھا پڑھیں گے تو وہاں بھی نیکیاں کم ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہرحال سیدھا سیدھا پڑھیں، معروف پڑھیں، مجہول نہ پڑھیں۔ معروف کس کو کہتے ہیں؟ عالمین کو مجہول کہتے ہیں، عالمین کو معروف کہتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، اس طریقے سے پڑھیں۔ تو ہم نے نورانی قاعدے میں ہجے بھی کیا تھا اور رواں بھی ہم نے پڑھا تھا۔ تو ایک مرتبہ اور میں سورہ فاتحہ کو پڑھ دوں۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اب میں ہجے اجرا میں اپلائی کروں گا۔ ہجے تو ہم نے نورانی قاعدے میں پڑھا، یہاں پر ہم لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ آپ چاہیں تو ہجے بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں یہاں نورانی قاعدے کے قواعد اپلائی کروں گا۔ میم ساکن کے بعد دال ہے، یہ اظہار شفوی کا قاعدہ ہے۔ یہاں پر میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے، بلا غننے کے جلد پڑھیں گے۔ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے، یہاں پر لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ اور را پر زبر ہے اور را پر ہوگی۔ حرف قمری میں سے عین ہے، عین سے پہلے الف لام ہے، یہاں پر صرف لام کو پڑھیں گے، الف کو نہ پڑھیں گے۔ حرف مدہ میں سے یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اس کو یا مدہ کہتے ہیں۔ آخری حرف پر زبر ہے، جزم دے کر سانس توڑیں۔ لام الف یا علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے، یہاں ٹھہرے یا نہ ٹھہرے مطلب نہیں بگڑتا۔ اگر عبارت کے درمیان میں لام الف ہو تو وہاں نہ ٹھہرے، ورنہ مطلب بگڑ جائے گا۔ عبارت کے درمیان کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو گول نشان ہے وہ نہ ہو، اور پانچ کی طرح اردو کا پانچ جو ہے، یہ دیکھیے یہاں پانچ ہے، یہ پانچ بھی نہ ہو، اردو اور عربی کا پانچ، یہ پانچ بھی نہ ہو اس، اور بالکل اکیلا لام الف کھڑا ہو تو وہ عبارت کے درمیان کا لام الف کہلاتا ہے۔ وہاں نہ ہی ٹھہرنا چاہیے، یہاں ٹھہرنا بھی جائز ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔
حرف شمسی میں سے را ہے، را سے پہلے الف لام ہے، الف اور لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ حرف شمسی میں سے را ہے، را سے پہلے الف لام ہے، الف اور لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ حرف مدہ میں سے یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اس کو یا مدہ کہتے ہیں۔ آخری حرف پر زیر ہے، جزم دے کر سانس توڑیں۔ لام الف یا علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے، یہاں پر ٹھہرے یا نہ ٹھہرے مطلب نہیں بگڑتا۔ اگر عبارت کے درمیان میں لام الف ہو تو نہ ٹھہرے ورنہ مطلب بگڑ جائے گا۔ کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ حرف لین میں سے واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہے، یہاں پر واو لین کو نرم آواز کے ساتھ جلد اور معروف پڑھیں گے۔ حرف شمسی میں سے دال ہے، دال سے پہلے الف لام ہے، الف اور لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ حرف مدہ میں سے یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اس کو یا مدہ کہتے ہیں۔ آخری حرف پر زیر ہے، جزم دے کر سانس توڑیں۔ تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں پر ٹھہرنا چاہیے۔ حرف مدہ میں سے الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے، یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اس کو الف مدہ کہتے ہیں۔ حرف مدہ میں سے الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے، یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اس کو الف مدہ کہتے ہیں۔ حرف مدہ میں سے یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اس کو یا مدہ کہتے ہیں۔ آخری حرف پر پیش ہے، جزم دے کر سانس توڑیں۔ تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں پر ٹھہرنا چاہیے۔ حرف مدہ میں سے نہیں، یہاں پر حرف مدہ کا قاعدہ نہیں ہے، یہاں یہ الف نون صاد زبر نص ہے، تو یہاں حرف شمسی کے 14 حروف میں سے صاد ہے، صاد سے پہلے الف لام ہے، یہاں پر الف اور لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ حرف مدہ میں سے الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے، یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اس کو الف مدہ کہتے ہیں۔ حرف قمری میں سے میم ہے، میم سے پہلے الف لام ہے، یہاں پر صرف لام کو پڑھیں گے، الف کو نہ پڑھیں گے۔ حرف مدہ میں سے یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اس کو یا مدہ کہتے ہیں۔ آخری حرف پر زبر ہے، جزم دے کر سانس توڑیں۔ لام الف یا علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے، یہاں پر ٹھہرے یا نہ ٹھہرے مطلب نہیں بگڑتا۔ اگر عبارت کے درمیان میں لام الف ہو، وہاں نہ ٹھہرے ورنہ مطلب بگڑ جائے گا۔ حرف مدہ میں سے الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے، یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اس کو الف مدہ کہتے ہیں۔ حرف شمسی میں سے لام ہے، لام سے پہلے الف لام ہے، یہاں پر دو لام ہیں، یہاں دیکھیے الذی میں دو لام ہے، صراط الذی میں دو لام ہے، تشدید والا ایک لام، پھر ساکن والا حرکت والا ایک لام اور ساکن والا ایک لام، تو یہاں پر حرف شمسی کا قاعدہ آتا ہے۔ حرف شمسی میں سے لام ہے، لام سے پہلے الف لام ہے، یہاں پر الف اور لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ حرف مدہ میں سے یا ساکن ہے، ساکن سے پہلے زیر ہے، یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اس کو یا مدہ کہتے ہیں۔ نون ساکن کے بعد حرف حلقی کے 6 حروف حمزہ ہا عین ہا غین خا میں سے عین ہے، یہاں پر نون ساکن کو خوب ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ میم ساکن کے بعد تا ہے، یہ اظہار شفوی کا قاعدہ ہے، یہاں پر میم ساکن کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے پڑھیں گے۔ حرف مدہ میں سے حرف لین میں سے یا ساکن ہے، ساکن سے پہلے زبر ہے، یہاں پر یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلد اور معروف پڑھیں گے۔ یہ 5 جو ہے، یہ بھی 5 آیت کوفی مثل گول نشان کے علامات وقف میں آپ دیکھیے، وہاں پر اس کا قاعدہ بیان کیا گیا۔ اگر اس طریقے سے آتا ہے تو یہ اس پر جیسے آیا ہے وہ یہاں بھی وہی ہے، تو یہاں بھی وہی قاعدہ اپلائی ہوگا۔ لام الف یہ علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے، یہاں ٹھہرے یا نہ ٹھہرے مطلب نہیں بگڑتا۔ حرف لین میں سے یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یہاں پر یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلد اور معروف پڑھیں گے، اس کو یا لین کہتے ہیں۔ را کے نیچے زیر ہے، را باریک ہوگی۔ حروف قمری میں سے میم ہے، میم سے پہلے الف لام ہے، صرف لام کو پڑھیں گے، الف کو نہ پڑھیں گے۔ حرف مدہ میں سے واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اس کو واو مدہ کہتے ہیں۔
حرف لین میں سے یا ساکن سے پہلے زبر یہاں پر لیا ہے، لین کو نرم آواز کے ساتھ جلد اور معروف پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد واو ہے، یہاں پر میم ساکن کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے۔ حرف مدہ کے بعد والے حرف پر تشدید ہے، یہاں پر مد کو 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اس کو مد لازم کہتے ہیں۔ حرف مدہ میں سے یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یہاں پر 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اس کو یا مدہ کہتے ہیں۔ آخری حرف پر زبر ہے، جزم دے کر سانس توڑیں۔ تو جو قواعد میں نے پڑھا ہے، اب ان قواعد کو اگر آپ کو عجیب لگتا ہوگا تو آپ پر ضروری ہے کہ آپ لوگ نورانی قاعدہ اچھی طرح پڑھیں، جو میرے یوٹیوب چینل پر میں نے اپلوڈ کیا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ جو حضرات نورانی قاعدہ اچھی طرح پڑھتے ہیں، ان کو معلوم ہے حرف قمری کیا ہے، حرف شمسی کیا ہے، حلقی کیا ہیں اور حروف اخفا کیا ہیں، تو ان کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آئے گا۔ اور جو افراد کو معلوم نہ ہو ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اگر آپ لوگوں کو بھی سمجھ میں آنا ہے تو آپ روزانہ یا 2 دن میں 1 تختی آپ دیکھیں اور سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح ڈھنگ سے قرآن پاک کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن پاک کا صحیح پڑھنا ضروری ہے۔ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ سورہ کافرون میں قل یا ایھا الکافرون کے سورہ میں لا اعبد ما تعبدون ہے، میں ہرگز عبادت نہیں کروں گا ان بتوں کی جن کی تم کرتے ہو۔ اگر کوئی آدمی یہ پڑھے لا اعبد ما تعبدون نعوذ باللہ من ذالک، میں ضرور ان بتوں کی عبادت کروں گا جن کی تم کرتے ہو، تو یہ معنی کہیں کا معنی کہیں اور چلا جائے گا۔ تو ایسے بہت ساری چھوٹی چھوٹی غلطیوں میں معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ نماز تو جاتی ہی ہے، ساتھ میں ایمان بھی چلا جاتا ہے، تو اس لیے ایمان بھی دہرانا ہوگا، نماز بھی دہرانی ہوگی۔ تو تجوید اسی لیے کہا گیا کہ تجوید کے ساتھ ترتیل کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھا جائے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح ڈھنگ سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات بھی صحیح ڈھنگ سے قرآن پاک پڑھیں گے اور سیکھیں گے، اپنے بچوں کو سکھائیں گے۔ اور ان ویڈیوز کو میں تو سبسکرائب کرنے کے لیے تو نہیں کہوں گا، لیکن اتنا کہوں گا کہ دوسروں تک اس کو پہنچائیں تاکہ دوسروں کے بچے بھی سیکھیں اور اس کا ثواب آپ کو بھی ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔